وہاں پہ تو اس وقت میٹنگز کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کچھ تنظیمات کی ویڈیو سامنے آئی ہیں جس طرح سے وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 7 اور 9 ہی بڑے دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ جو ایک اسٹریٹ موومنٹ کا مومنٹم بنا تھا، لوگ نکل رہے تھے، چاہے وہ لاہور میں ہوا، چاہے وہ کراچی میں ہوا، پھر کے پی میں ہوا، وہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا ایک مومنٹم تھا وہ تو ٹوٹ چکا ہے۔ اب تحریک انصاف کو مومنٹم بنانے میں کچھ ٹائم لگے گا، وہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 15 دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ 20 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے اندر یہ سوچ ہے کہ ہمیں یہ آئیڈیل ٹائم ہے، ہمیں کال دے دینی چاہیے اپریل کے اندر اندر۔ اچھا، اور اس پہ بھی جمع تفریق کی گئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے بیسٹ آپشن جو پہلے سوچا گیا تھا وہ یہی سوچا گیا تھا کہ پورے پاکستان کے اندر سڑکیں بلاک کر دی جائیں، اور کیونکہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر اتنی پولیس نہیں ہوتی کہ اگر 2000 لوگ آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو اٹھا سکے۔ تو جب آپ اسلام آباد کی کال دیتے ہیں تو پورے پاکستان سے سیکورٹی کے لوگوں کو، پولیس کے لوگوں کو، فورسز کے لوگوں کو اسلام آباد اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور پھر گولی بھی چل جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اسلام آباد لوگوں کو بلانے کے آپ ملک بھر کے اندر احتجاج کریں، لیکن وہ اب پریکٹیکلی ممکن نظر نہیں آتا۔ پنجاب کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کی ظاہر ہے ایک وجہ تو پنجاب کے اندر جبر، بربریت، فسطائیت ہے، خوف ہے، ایسی چیزیں کی جاتی ہیں اور ان کو پھر چاہتا ہے یہ نظام کے پروپیگیٹ ہو۔ لاسٹ جو واقعہ ہوا کہ 25 سالہ جو سہیل جس نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور اس کو گرفتار کیا گیا، اس کی گرفتاری اور جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا اس کی وجہ سے اس کی اہلیہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، ینگ تھی وہ، ان کی اہلیہ، ان کی ڈیتھ ہوئی، 3 سال کا ان کا معصوم بچہ ہے۔ اور کل سلمان راجہ صاحب نے حوالہ بھی دیا گلاب بیگم ان کی والدہ کا کہ ان سے وہ ملنے گئے، اور 3 سال کا معصوم بچہ جو ہے ان کے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا، وہ 3 سال کا معصوم بچہ۔ تو اس کے بعد اس کے جنازے میں، اہلیہ کے جنازے میں سہیل اس ورکر کو نہیں آنے دیا گیا، اس کی اہلیہ کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس کے اوپر جیل کے اندر بھیجا گیا کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لو۔ یعنی یہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر۔ پنجاب کے اندر مرید کے دیکھ لیں کتنا ٹیرر تھا تحریک لبیک کا، کہاں ہے تحریک لبیک، کہاں ہے ان کی قیادت؟ تو یہ پیرا فورس، فلانی فورس، پنجاب پولیس، یہ وہ مطلب پنجاب کے اندر تو سانس لینا بھی محال ہے، کہ آزادانہ طور پہ سانس لینا بھی محال ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب کے، وہ بھی اس طرح سے وہ بہرحال کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو، یعنی ٹھیک ہے آپ ڈور ٹو ڈور نہیں جا سکتے۔ ابھی تک آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 7 اپریل یا 9 اپریل کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کتنے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز کے ویڈیو پیغامات آئے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے گیم چینجر ہو سکتے ہیں 7 اور 9 اپریل۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مومنٹم بہرحال بننا شروع ہو جائے گا، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ کیونکہ جمود تھا، سکوت تھا، خاموشی تھی، ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ 7 اور 9 کو ایکٹیویٹی بڑی جنریٹ ہوگی۔ 7 کو تو آپ ہی بتا رہے تھے کہ بارش بھی کافی ہے، ظاہر ہے جب بارش زیادہ ہوگی تو اس طرح سے تو ظاہر ہے ایک چیلنج بھی ہوگا، لیکن چیلنج اگر آنے والوں کے لیے ہوگا تو پولیس کے لیے بھی چیلنج ہوگا، دونوں سائڈوں کے لیے چیلنج ہوگا۔ لیکن 7 اور 9 سے یہ ہو جائے گا کم از کم کہ ایک تحرک پیدا ہو جائے گا، ایک مومنٹم بننا شروع ہو جائے گا۔ پھر ساتھ ہی 9 کو جو سہیل آفریدی صاحب اپنی اسٹریٹ موومنٹ کی تاریخ دے دیں گے، میاں والی کس تاریخ کو جا رہے ہیں، اے جے کے کس تاریخ کو جا رہے ہیں، پنڈی کس تاریخ کو جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے۔ اور اسی دوران جب یہ مومنٹم دیکھیں گے اور ساتھ حالات جو پاکستان کے اندر اس وقت ہیں، غربت کے، بے روزگاری کے، مہنگائی کے، تنگ آمد بجنگ آمد، جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، تو کسی بھی وقت تحریک انصاف یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، کر سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کر چکی ہے، کرے گی، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے جب یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں رہا کہ آپ پنجاب کے اندر سڑکیں بند کریں، سندھ کے اندر سڑکیں بند کریں، تو پھر ایک ہی آپ کے لیے بنتا ہے، دباؤ تو اس وقت بڑھے گا جب آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اچھا، اس کے اوپر نا ظاہر ہے 2 طرح کی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال گزرے، 30 سال میں ایسا ایک کوئی بھی نظام اتنا ٹف سچویشن میں نہیں آیا، چاہے وہ انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ہو، ریجنل ہو، اکانومی کا ہو، سفارتی ہو، بیانیے کا ہو، ہر معاملے میں جس کمزور سطح پہ یہ نظام آ چکا ہے، تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ کال دے دیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی ایک پھر سوچ ہوتی ہے کہ اس نظام کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور جیسے کل سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ یہ جو امریکہ کی خوشامدیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان یا پاکستانی کو تو کچھ نہیں ملا، صرف ان کو ملا ہے کہ تمہارا اقتدار چلتا رہے گا، تم 26 نومبر کرو، تم مرید کے کرو، تم عمران خان کو جیل میں رکھو، اس کی بیوی کے ساتھ جو کرو، اس کی بہنوں کے ساتھ جو کرو، اس کے بھانجے کے ساتھ جو کرو، نہتے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کرو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ٹرمپ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن جو لوگ یہ تحریک انصاف کے اندر کہتے ہیں کہ آئیڈیل ٹائم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک تو
تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں نا وہ ہر وقت مایوسی کی بات کرتے ہیں, وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے, یہ خطہ یہ ایسا ہے, یہ تو لوگ, جیسے حکومت کا بھی یہی کانفیڈنس ہے نا, حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان کے لوگ بزدل ہیں, یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ بزدل ہیں, یہ نکلیں گے نہیں, ہم 1000 روپے کا بھی پیٹرول ڈیزل کر دیں یہ ڈلواتے رہیں گے پیٹرول پمپ پہ لائن ان کو. ہاں اب ان کا وہ جو, اور تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کال تو دے دیں گے لوگ نکلیں گے نہیں. اور بھائی آپ نے نکالنے کی کوشش کب کیا ہے, آپ نے ایک مومنٹم بنانا ہے. میں ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں, ان کا 2-3 ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ تنقید کرتے ہیں ہم پہ پولیٹیکل انالسٹ صاحب, آپ کیا کہتے ہیں ہم کیا کریں. انہوں نے کہا 3 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ہے لوگوں کو غصہ دلاؤ. ہم سب نے دیکھا ان کی طرف کہ کیا بات کر رہے ہیں, غصہ دلاؤ. انہوں نے کہا فیکٹس بتاؤ لوگوں کو کہ یہ نظام تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے, تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اکانومی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا بتاؤ کہ بجلی کے 1 یونٹ کے اوپر کتنے ٹیکسز ہیں, پیٹرول کے 1 لیٹر کے اوپر کتنے ٹیکسز ہیں, اشرافیہ کی عیاشیاں کتنی ہیں. انہوں نے کہا پہلے لوگوں کو غصہ دلاؤ فیکٹس بتا کے. دوسرے نمبر پہ غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کرو کہ تم اپنا اعتبار دلاؤ لوگوں کو, ہم اب سیریس ہیں نکلنے کے لیے. انہوں نے کہا پھر تیسرے سٹیپ میں تم کال دو گے. یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آج تحریک انصاف اناؤنس کر دے گی, کچھ دن مسلسل ان کو لگیں گے. اچھا ویسے تو اس کے اوپر مہینوں بھی لگتے ہیں, ہفتوں بھی لگتے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ نے سفر کرنا ہے اگر کراچی کے لیے, اور آپ روانہ ہو کے اور آپ راستے میں بریک نہیں لگاتے, اور آپ 10 گھنٹے بعد کہیں پہ رکتے ہیں اور تھوڑی دیر رکتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں, تو آپ جلدی پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ ہر ریسٹ ایریا پہ رک رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے سفر بھی آپ کا طویل اتنا ہی ہو جائے گا. یہ تحریک انصاف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے مومنٹم بناتے ہیں, لیکن مومنٹم ایک بار ان کو بنانا پڑے گا. اور یہ بات کا ہر ویڈیو میں آپ حوالہ دوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کا کہ 78 سال کے جبر کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے 40-50 ہزار ورکر ڈی چوک پہ جا کے اس جبر کا خاتمہ کر دیں گے, اس نظام کو گرا دیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک پاکستان کے لوگ دیکھیں, اسلام آباد میں کتنی پولیس اور یہ ساری فورسز اکٹھی کر لیں گے, 1 لاکھ, اگر 5 لاکھ لوگ ہوں تو وہ ان کو نہیں روک سکتے. بالکل ایسا. اب جب نکلیں گے 50,000 لوگ یا 60,000 سے 70,000, تو وہ 1 لاکھ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف کے پی سے لوگ نکلیں گے تو ان کے لیے آسان ہے ان کو روکنا, لیکن اگر پنجاب سے بھی نکلیں گے, سندھ سے بھی نکلیں گے, اے جے کے سے بھی آئیں گے, پنڈی اسلام آباد سے بھی نکلیں گے, تو پھر آسان ہو جائے گا. دیکھیں 7 اور 9 اپریل کو میں دیکھیں ہونے کے لیے تو کسی وقت بھی کوئی چیز ٹریگر کر سکتی ہے. 12 مثالیں پورے ہیں, گراؤنڈ تیار ہے, ہونے کے لیے تو کسی وقت بھی کوئی چیز ٹریگر کر سکتی ہے. سری لنکا میں دیکھ لیں, نیپال میں دیکھ لیں, اپنا بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, وہ تو جب کوئی ایک نوجوانوں کا ایک گروپ بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایک چارج ہو ہی جاتی ہے قوم. ٹریگر تو کسی وقت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, آپ نجم سیٹھی کو سنیں, کل وہ کیا کہہ رہے تھے. غریدہ فاروقی کہہ رہی ہیں کہ ایران میں رجیم چینج نہیں ہوئی, پاکستان کے اندر عوام رجیم چینج کر دیں گے جو حکومت کر رہی ہے. غریدہ فاروقی یہ کہہ رہی ہیں. اور ویسے بھی جب آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پلٹ کے آپ کے اوپر جھپٹیں گے. لیکن یہ بہرحال مجھے کنفرم نظر آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ نکلیں 7 اپریل کو اور 9 اپریل کو مومنٹم بننا شروع ہو جائے گا. بہت عرصے بعد کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, 7 اور 9 کو ایک مومنٹم بننا شروع ہو جائے گا, لوگ تھوڑے سے چارج ہونا شروع ہو جائیں گے, قیادت کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ آیا پی ٹی آئی کے اندر اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں یا کوئی تبدیلی آتی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں گے نا 7 اپریل ہے, یعنی ابھی آج آپ دیکھ لیں, آج پی ٹی آئی کی کسی بھی فورم کے اوپر کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں پی ٹی آئی کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ 7 اور 9 اپریل کے حوالے سے کن لوگوں نے, کون لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور کون نہیں کر رہے. بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. 7 اپریل کو بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی رپورٹ نہیں آئے گی کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا, اور جو نہیں آئے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. تو جزا اور سزا تو پی ٹی آئی میں اس وقت ہے ہی نہیں, جس وجہ سے ساروں کے مزے لگے ہوئے ہیں. جس دن جزا اور سزا ہو گئی, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں, اس وقت جتنے ایم این اے ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر ہیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس لے لیا جائے, اس کو پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت اسی کا ختم کر دی جائے. جس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے صرف ایک کام کر دیا, ایک کام, کہ 7 تاریخ کو جو نہیں آتے ان کو شوکاز دیں اور اس کے بعد 2 بندوں کو صرف فارغ کر دیں, 2 ایم این ایز, 2 ایم پی ایز, 2 ٹکٹ ہولڈرز کو فارغ کر دیں کہ بطور سیکرٹری جنرل میں نے جواب مانگا تھا کہ تم کیوں نہیں آئے, یہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے, میں پہلے نمبر کے اوپر ان 2 کو میں فارغ کر رہا ہوں. اور عمران خان صاحب نے اختیار بھی دیا ہوا ہے. 2 بندوں کو جس دن فارغ کیا نا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, آپ دیکھیں گے کہ باقی جو 10,000 عہدیدار ہیں نا پورے ملک کے اندر, اور خاص طور پہ جو 1,000 سے زیادہ ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر بنتے ہیں, سینیٹرز, یہ سارے, یہ اس کے بعد آپ کو ہر وقت سڑکوں کے اوپر نظر آئیں گے, ہر وقت سڑکوں پہ نظر آئیں گے کہ یہ, کیونکہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس وقت اس سے پی ٹی آئی سے اس کو فارغ کر دیا جائے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, ایک تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ
جو ہر وقت بزدلی کی باتیں کرتے ہیں, خوف پھیلانے کی بات کرتے ہیں, کال دیں گے لوگ نہیں نکلیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور وہ لوگ جو ابھی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ جی ہمیں بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے, اور پھر وہ لوگ اور پھر وہ تنظیمی عہدیداران جس میں سے مین سلمان راجہ صاحب ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے اپنی پارٹی کے اندر, یہ وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے, اور پھر ایک تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے, جو ایک گیپ آ گیا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں اور پی ٹی آئی کی قیادت میں, اس سے بھی پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ مین ان کی جو اسٹرینتھ ہے, جو ان کی طاقت ہے, وہ ان کا سوشل میڈیا. اب آپ دیکھیں نا, سلمان راجہ صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی, اگر سوشل میڈیا وہی ہوتا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے, جس طرح سے وہ کھڑا ہوتا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اس وقت آپ کو ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر, آپ کو واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہر طرف سلمان راجہ صاحب کی گفتگو نظر آتی, جس لیول کی انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن آپ کو اس کی وہ کوریج نظر نہیں آئی, کیونکہ ایک فاصلہ پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا, اس کی ادھر سے بھی غلطیاں ہوں گی لیکن ادھر بھی کچھ ہے. کیونکہ دیکھیں نا, سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ سنسیئرٹی میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسی وقت کی قیادت کو آپ مانیں گے جس دن وہ اسلام آباد کی کال کا اعلان کر دیں گے. لیکن اسلام آباد کی کال کا اعلان ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے سلمان راجہ صاحب کی, جب تک کہ مومنٹم نہ بنے, ایک لوگ چارج نہ ہو, لوگ تیار نہ ہو. دیکھیں جب آپ بغیر تیاری کے نکلتے ہیں, جب آپ بغیر اپنی کریڈیبلٹی بحال کے نکلتے ہیں, تو پھر تحریک لبیک کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, اب تو تھوڑا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امتحان ہے بہت سخت ہے. ہاں, تو اس لیے یہ بات دیکھیں 7 اور 9 اپریل کو جمود اور سکوت ٹوٹ جائے گا. ایکٹیویٹی ہوگی, کس لیول کی ہوگی کچھ کہنے کا بڑا وقت ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیں کچھ میٹنگز نظر آئی ہیں, لیکن دوبارہ کہوں گا اس لیول کی تیاری نظر آئی. تیاری میں منیمم کیا ہو سکتا ہے کہ 1000 ایم این اے ایم پی او ٹکٹ ہولڈر رہے نا, وہ 1000 کے 1000 ویڈیو پیغامات جاری کر دیں 7 اپریل کے لیے. نہیں ہمیں نظر آئے, انگلیوں پہ آپ گنے آپ کو نہیں ملیں گے, آپ ان انگلیوں پہ نہیں گن سکتے, ٹھیک ہے. اچھا تو لیکن پھر بھی ایکٹیویٹی تو ہوگی, جمود ٹوٹے گا, کچھ نہ کچھ مومنٹم بننا شروع ہوگا. اب اس کے بعد تحریک انصاف پہ وہ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا وہ سفر تیزی سے طے کریں گے منزل اتنی قریب آتی چلی جائے گی, اس کے بعد دیکھنا ہوگا. لیکن اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ اپریل کے اندر کوئی بڑی کال آ سکتی ہے, آئے گی نہیں یہ نہیں کہہ رہا, آ سکتی ہے, کیونکہ وہ جو اگریسو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل ٹائم ہے. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایک سمجھا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ آخری کال ہوگی, یہ آخری کال ہوگی جناب, اور اس کے بعد او بھائی جب آپ کی جس تگڑے طاقتور نظام سے مقابلہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو 4 کالز اور دینی پڑیں. ظاہر ہے کہے گی تو پی ٹی آئی یہی کہ یہ آخری کال ہے, نکلیں یہ وہ, لیکن اگر لوگ اس تعداد میں نہیں نکلتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو پھر ظاہر ہے ایک نئے سرے سے آپ حکمت عملی بناتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب نے 2014 میں ایک ایفرٹ کی, پھر جب پاناما آیا ایک ایفرٹ کرتے چلے گئے. جب عمران خان کی حکومت گرا دی گئی 25 مئی کی انہوں نے کال دی, اس کے بعد وہ نہیں کامیاب ہوئی 25 مئی کی کال. عمران خان خود لیڈ کر رہے تھے, لیکن کیا ہوا, پھر عمران خان بیٹھ گئے نہیں, پھر اگلی کال, پھر اگلی کال, پھر آپ راستے, آپ منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے بدلتے ہیں, آپ ایفرٹ کرتے ہیں. تو وہ ایفرٹ میرا خیال ہے. اور دیکھیں ہم جب تحریک انصاف کے ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز پہ تنقید کرتے ہیں نا, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا ڈسکنیکٹ ہے عوامی ایشوز کے ساتھ. لیکن اب کل سے وہ پیٹرول ڈیزل کے اوپر بولیں, زبردست انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں, زبردست بات کی ہے, نظر آئے ہیں, سوشل میڈیا ان کے ساتھ کھڑا تھا. اسی طرح سے جب عوامی ایشوز کے اوپر وہ بولنا شروع کریں گے, عوام کے اندر ان کی کریڈیبلٹی بحال ہوگی. یعنی جو منیمم وہ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. دیکھ بھائی, اگر 9 اپریل کو اجازت نہیں ملتی جلد سے, جو بہت سارے لوگ کہہ بھی, تو دوسری طرف سہیل حفیظ نے کہا ہے کہ ہمیں جہاں پہ روکا گیا ہم وہاں پہ اپنا اگلا جولائی میں کرتے ہیں, تو اس سے حالات خراب نہیں ہوں گے. دیکھیں اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں ان کو روکنے والے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف 9 اپریل کو کوشش نہیں کرے گی کہ کوئی تصادم ہو, وہ کیونکہ اس سے مومنٹم بنانے کا دوبارا آغاز کر رہے ہیں, وہ جو درمیان میں 1.5 ماہ کا گیپ آیا ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ تصادم چاہیں گے, جہاں ان کو روکا جائے گا تھوڑی سی ریزسٹنس کریں گے, کر کے وہاں پہ اگلا عمل دے دیں گے تاکہ آگے ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں. اس وقت میرا خیال ہے تحریک انصاف کا جو مین فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں آپ کوشش کریں مومنٹم تھوڑا سا بنائیں اور بڑھائیں. کیونکہ دیکھیں نا, حکومت ایک کے بعد ایک بلنڈر کر رہی ہے. آپ اس ویڈیو سے پہلے سوال بھی کر رہے تھے, اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ یو اے ای والا جو حکومت نے کام کیا ہے, یہ یو اے ای والا کیسے ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بریفنگ دی اینکرز کو, اس کے بعد آ کے سب سے پہلا سخت بلاگ کون کرتے ہیں؟ ابصار عالم صاحب کرتے ہیں. اور بتایا یہ گیا ہے کہ شاید کسی ایک اینکر کا بتایا گیا, کیونکہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں, تو ایک سورس تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ابصار عالم صاحب پھولوں کا گلدستہ لے کر گئے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب کے لیے, اور انہوں نے جا کے اسحاق ڈار صاحب کو بہت مبارکباد دی اور کہا کہ جو آپ نے کر دیا وہ تو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا, اور آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا. ایک خاتون اینکر اس نے جا کے اور کہتے ہیں کہ ایسی تعریفیں کی اسحاق ڈار صاحب کی کہ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار ہم اتنی بڑی شخصیت سے مل رہے ہیں, جس طرح سے اس خاتون اینکر نے تعریفیں کی اپنا اسحاق ڈار صاحب کی. تو اب اس میں
اینکرز مل کے آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو، آ کے سب سے پہلے ابصار عالم صاحب نے اس سے پہلے بھی یو اے ای کے خلاف سخت بلاگز کیے تھے، اور 2 اور بھی ٹاؤٹس ہیں انہوں نے بھی کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ملتے تھے اور کسی کی ڈائریکشن پہ یہ کرتے تھے. اچھا ہوا یہ کہ جیسے ہی ابصار عالم صاحب نے پھر کیا، اس کے بعد نون لیگ نے وہ کمپین چلائی یو اے ای کے خلاف. اور یہ جو ایک ایم ایف جو ٹاؤٹ ہے، ایم ایف کہہ رہا تھا کہ جی وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یو اے ای نے پیسے واپس مانگ لیے کہ جی عمران خان کو کے لیے کچھ نہیں کیا اپنا حکومت نے. پی ٹی آئی نے تو یہ بات کہیں بھی نہیں کہی. پی ٹی آئی تو ویسے یو اے ای کے وہ خلاف ہیں پی ٹی آئی والے، کیونکہ ان کے 2 لوگ وہاں پہ جنید اور سلمان، ان کو اتنے عرصے سے انہوں نے وہاں پہ قید میں رکھا ہوا ہے، اور ان بیچاروں کو بنیادی انسانی حقوق اور سہولیات ان کو میسر نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی ظاہر ہے کھل کے بات اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اپنے لیے دشمن نہیں بڑھانا چاہتی، چیلنجز نہیں بڑھانا چاہتی، ورنہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ امریکہ سے زیادہ کون سے ممالک ہیں جن کی وجہ سے عمران خان آج جیل کے اندر ہے. یہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے. اب پی ٹی آئی ظاہر ہے اس پہ بات اس لیے نہیں کرتی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے ان کو، کہ وہ اس وقت اپنے لیے دشمن زیادہ نہیں بڑھانا چاہتے، ورنہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے دشمن امریکہ سے زیادہ کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون کس کا پرسنالٹی کلیش ہے عمران خان کے ساتھ، کون عمران خان کو باہر نہیں دیکھنا چاہتا، کون اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان کو اندر رکھو، کون ہے جس کو مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر جب عمران خان کھڑے ہوتے تھے اور وہ بھی کھڑے ہوتے تھے تو عمران خان کا جو ایک پاپولیرٹی کا قد کاٹ تھا وہ ان سے بہت اوپر تھا. تو یہ بات پی ٹی آئی کو پتہ ہے. تو پی ٹی آئی کوئی یو اے ای کو وہ نہیں کر رہی، اور پی ٹی آئی والوں کو تو وہاں سے اٹھایا گیا. پی ٹی آئی والوں کے لیے تو یو اے ای ایسے ہی ہے جیسے پنجاب ہے. جیسے وہ پنجاب میں رہ کے کوئی آزادانہ بات نہیں کر سکتے، ایسے وہ یو اے میں رہ کے نہیں کر سکتے. تو وہ ایم ایف کہہ رہا تھا کہ جی یہ وہ ساری باتیں، لیکن یو اے ای کے خلاف کمپین شروع ہوئی جب اسحاق ڈار صاحب اینکروں سے ملے، اور اس کے بعد نون لیگ کے حامی اور اس نظام کے حامی اینکرز نے آ کے اور بلاگز کیے، اور اس کے بعد نون لیگ نے ان کے کلپس اٹھائے اور وہ کمپین چلائی ہوئے گی. تو یہ حکومت خود اپنے لیے چیلنجز جو ہے وہ بڑھاتی چلی جائے گی. میرا آخری سوال ہے، سعودی عرب جو ہے وہ اعلان کیا، ابھی جو معاملات یو اے ای کے ساتھ ہیں، آنے والے سعودیہ کے ساتھ ایسے ہیں تو پھر یہ ملک میرا خیال ہے نہیں ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب کے ساتھ حالات کشیدہ ہوں گے. میرا خیال ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے یعنی پاکستان سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں اور بڑی قربت ہے اور سب اوکے ہے. بلکہ نجم سٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب تو مزید پیسے پاکستان کو جو ہے وہ دینے جا رہا ہے. تو یہ محمود خان اچھکزئی صاحب چپ ہیں، بالکل منظر عام سے غائب ہیں، کیا آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے؟ یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے. اس وقت 2 بڑے سوال ہیں. ایک یہ کہ ایران کے پاس کتنے میزائل اور کتنے ڈرون باقی رہ گئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ محمود خان اچھکزئی صاحب کہاں غائب ہیں، لاپتہ ہیں. تو یہ 2 سوال ہیں جس کا جواب کسی کو نہیں پتا. بہت شکریہ. بالکل جناب، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو آپ ضرور دیجیے گا. اپریل کا مہینہ بہت عام ہے، ہمیں دیجیے.